اس نے کہا تم گواہ ہو جاؤ، آج سے میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں. اور جتنے بھی ڈاکو تھے نا ساتھ، 40 کی تعداد علماء نے لکھی، 40 کے 40 کا دل اللہ نے پھیر دیا. ڈاکو کہنے لگے سردار گناہوں میں تیرے پیچھے تھے، توبہ میں بھی تیرے پیچھے، سب کے سب. یہ ہے اولیاء اللہ کا کردار. یہ کیا چیز ہے جی؟ کردار. دین تلوار سے کم اور تلوار سے کم اور اخلاق اور کردار سے زیادہ پھیلا. ایک چھوٹی سی مثال دوں، مالک بن دینار کے پڑوس میں یہودی نے مکان کرائے پہ دیا. یہودی گھر کا کوڑا کرکٹ گندگی آپ کے گھر ڈال دیتا. مالک بن دینار جھاڑو لے کر کوڑا کرکٹ صاف کر دیتے تو یہودی کو بڑا. اور ہم مسلمانوں کا حال، کوئی مسلمان سامنے والا پڑوسی، ساتھ والا پڑوسی بچہ غلطی سے کوڑا والی جو ڈسٹ بن تھی ٹوکری وہ ہمارے گھر کے قریب رکھ گیا تو ہماری لڑائی ہو گئی. اس قدر برداشت نہیں. یہودی گند پھینکتا، مالک بن دینار نکال دیتے. جھگڑا کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں. اور ہمسائے کے حقوق، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل آئے میرے کانوں میں ہمسائے کے حقوق گنوانا شروع کیے، بتانا شروع کیے، بتاتے رہے بتاتے رہے بتاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اللہ کہیں پراپرٹی میں، وراثت میں ہمسائے کو حصے دار نہ بنا دے. اور ہماری لڑائی کبھی بھائی سے، کبھی بہن سے، کبھی چچا سے، کبھی ماموں سے، کبھی ساس سے، کبھی سسر سے، کبھی بردر ان لا سے، کبھی پڑوسیوں سے. اور کامل مسلمان بننے کی ٹرائی کریں. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اور یہ سند کس نے دی؟ کمپریہنسو مسلمان. یہ سند دی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آخری ایک دو باتیں، آشکار مصطفیٰ. تو وہ ڈاکو یہودی، اس نے 2-3 دن گندگی پھینکی. گندگی پھینکنے کے بعد جب دیکھا جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، تو یہودی خود آیا حضرت مالک بن دینار کے پاس. کہنے لگا حضرت آپ کے گھر میں گندگی پھینکتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ فرمایا تکلیف تو ہوتی ہے. اس نے کہا غصہ نہیں آتا؟ فرمایا غصہ بھی آتا ہے. تو یہودی کہنے لگا جب تکلیف بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، کبھی کوئی ریئیکشن، کوئی جھگڑا؟ قربان جائیں. مالک بن دینار فرمانے لگے جھگڑا تکلیف بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن میرا رب قرآن میں فرماتا ہے غصہ پینے والے اور درگزر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں. غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن درگزر کر کے کیا بننا چاہتا ہوں؟ اللہ کا محبوب. یہودی نے جب یہ سنا کہنے لگا حضرت اتنا پیارا دین تو کلمہ پڑھائیے اور مجھے بھی مسلمان کیجیے. اس نے کلمہ پڑھا اور وہ یہودی مسلمان ہو گیا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کوئی میرے جیسا ہوتا، میرے گھر کے باہر تو یا گھر میں پھینکتا تو بیچارے کا پتہ نہیں کیا بنتا. ایک مثال اپنے اوپر لے کے میں بات آپ سب کو سمجھا رہا ہوں. اللہ قوت برداشت عطا فرمائے. مکہ فتح ہوا نا 8 سن ہجری میں، تو وہ کافر 8 سال جب حضور مکے سے مدینے گئے نا، 8 سال یہی کافر چڑھائیاں کر رہے ہیں. احد کی جنگ لگ رہی ہے، یرموک، یمامہ، پتہ نہیں کون کون سے معاملات، احد، حنین، غزوہ تبوک، کون کون سی جنگیں ہوئی. لیکن یہ کافر مسلمان نہیں ہوئے. توجہ کرنا، جب 8 سن ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، تمام کفار حضور اور صحابہ کے نرغے میں آ گئے، اریسٹ ہو گئے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں نے پڑھا کہ کافر بعض سوچ رہے تھے کہ ہم نے تو اوجھریاں پھینکی، ہم نے تو جسم پر پتھر برسائے، ہم نے تو کاہن جادوگر کہا، ہم نے تو راستے میں کانٹے بچھائے، ہم نے تو سجدے کی حالت میں اونٹ کی گندی اوجھڑی پھینکی. آج ہو نہ ہو ہمارے جسموں کے ٹکڑے کروا کے کتوں کے آگے، یعنی چیلوں اور کبوں کے آگے ڈال دیے جائیں گے. پھر میرے آقا جب مخاطب ہوئے، اے کفار مکہ، آج مجھ سے کس بات کی توقع کرتے ہو؟ تو کفار مکہ نے جب نبی پاک کو دیکھا عرض کی یا رسول اللہ آپ شریف ماں باپ کی شریف اولاد ہیں، ہمیں آپ سے کرم کی امید ہے. پتہ کیا فرمایا؟ آج کے دن تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی تم پر پکڑ نہیں، جاؤ آج تم سب کو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. اب ذرا غور کرنا، توجہ، بڑی اہم بات. وہ کافر جو 8 سال جنگیں کرتے رہے لیکن مسلمان نہ ہوئے، جب میرے آقا نے عام معافی کا اعلان کیا تو اسی مجمع میں ہزاروں زبانیں بیک وقت کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے کردار. اللہ ہمارا کردار اچھا کر دے. اور آخری 2 باتیں. ہم نے سمجھا جو کرچل
آج کل جو کلچر ڈیولپ ہو گیا نا، ہم سمجھتے ہیں بھئی پیر فقیر جو آئے نا ان کا کام تعویذ دھاگے دینا تھا، پیری مریدی کرنا تھا. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ روح کے طبیب تھے اور یہ لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرتے تھے، اور ان کی زندگی کا مین مقصد وہ نیکی کی دعوت، امر بالمعروف تھا. اب آئیں وہ جو دو باتیں سنانی ہے میں نے آپ کو، اور یاد رکھیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، آپ کی محفل سجی ہے اپنے وقت کا حدیث کا امام محدث عبد الرحمن ابن جوزی، اپنے وقت کا حدیث کا امام تھا. وہ غوث پاک کی محفل میں آیا، پہلی دفعہ آیا تھا. اس نے سنا تھا بڑے اللہ والے ہیں جناب، تو تلاوت قرآن ہوئی غوث پاک کی محفل میں. ایک جو قرآن پاک کی تلاوت ہوئی نا، ایک آیت آپ نے ٹاپک لیا، اس کو غوث پاک نے اپنی تقریر کا موضوع اسی آیت میں سے چنا اور ایک آیت کا آپ نے بیان کیا. جو قرآن کی ڈیٹیل تفسیر لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مفسر. تو بعض تراجم میں مفسرین کے قول ہوتے ہیں اقوال، سینکڑوں تفسیر لکھی گئی. تو غوث پاک قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. ایک قول بیان کیا، ایک مفسر کا قول یہ ہے، محدث ابن جوزی کہنے کہ مجھے معلوم. کہا دوسرا قول یہ ہے، کہا مجھے معلوم. فرمایا تیسرا قول یہ ہے، کہا مجھے معلوم. 10واں 9واں 10واں 11 قول غوث پاک نے قرآن کی تفسیر کا بیان کیے. وہ کہنے لگا جی مجھے معلوم ہے. اور جب 12واں 13واں 14واں 15واں 40 قول آپ نے جب مفسرین کے بیان کیے تو محدث ابن جوزی انگلیاں دانت میں لے کر کہ میں تو اپنے آپ کو ہی سمجھا تھا کہ شاید روئے زمین پر دائیں بائیں میرے پائے کا عالم کوئی نہیں، اور یہ تو علم کا وہ سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ ہی کوئی نہیں. تو یہ یاد رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. میں یہاں پر غوث پاک تشریف لے گئے کرد قوم کے پاس. یہ کرد قوم کئی بار مسلمان جہاد کر چکے تھے لیکن بڑی جنگجو عیسائی قوم تھی، فتح نہیں ہوتی تھی. غوث پاک تشریف لے گئے، جا کر آپ نے ان عیسائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی دعوت دی. سنیے گا، عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پادری. ایک پادری آیا حضور غوث پاک کے پاس اور کہنے گا شیخ آپ جو ہماری کرد قوم میں نیکی کی دعوت دینے، اسلام کا کہنے آئے ہیں، تو آپ ہمیں اسلام کی دلیل اور ثبوت دے دیں تو میں اور میری ساری قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے. اب ذرا دل کے کان کھول کر سنیے گا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے او پادری تجھے کیا ثبوت چاہیے؟ پادری کہنے لگا ثبوت یہ چاہیے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری امت کے علماء ربانیین، علماء حق کا بھی امت کے علماء ربانیین. بنی اسرائیل جو قوم گزری نا، حضرت عیسیٰ بھی اسی میں آئے. تو حضرت عیسائی تھا چونکہ حضرت عیسیٰ کے ماننے کا دعوے دار تھا. کہنے لگا جی آپ کے نبی کا فرمان ہے میری امت کے علماء حق کا بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، کیا یہ حدیث درست ہے؟ سنیے غوث پاک کہنے لگے یہ حدیث درست ہے. اس نے کہا اگر یہ حدیث درست ہے تو پھر مجھے اس کا ثبوت چاہیے، تصدیق، پریکٹیکلی فزیکلی. کیا تصدیق چاہیے؟ حوالہ نہیں مانگا، اس نے کچھ اور مانگا. اس نے کہا قرآن میں سورہ آل عمران میں بھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے ہیں. سورہ آل عمران، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے ہیں، کوڑی کے مریض کو شفا دیتے ہیں، ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا اسے آنکھیں دیتے ہیں، اور مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارے روح پیدا ہو جاتی. یہ شان ہے حضرت عیسیٰ کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت عیسیٰ مردے زندہ کریں اور میرے آقا بے جان کنکریوں کو حکم دے تو کنکری بھی کلمہ پڑھے. اللہ بہرحال اس نے کہا جی عیسائی نے کہ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، قرآن میں بھی ہے، اور آپ چونکہ اس امت کے علماء حقہ ہیں اور نبی پاک نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، تو کیا ویسے ہی ہے؟ کہا جی بالکل حدیث درست ہے. اس نے کہا جی پھر بات مکائیں. بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، آپ بھی زندہ کر دیں تو میں اور میری قوم ایمان لے آئے. سنیں حضور غوث پاک فرمانے لگے چلو قبرستان، جس قبر کے مردے کو کہو گے زندہ کر کے دکھاؤں گا. یہ تو قرآن سے معلوم ہو گیا نا، یہ قرآن سے معلوم ہو گیا کہ حضرت اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی یا اللہ جسے طاقت دے، اللہ جسے طاقت دے، اختیار دے، کرامت دے، معجزہ دے، اللہ کی عطا سے. کیسے اللہ کی عطا سے؟ وہ اگر مردہ زندہ کر دے تو اس کا کمال نہیں ہے، وہ اس رب کی قدرت ہے جس نے یہ کمال دیا. حقیقت یہی ہے. تو اب سمجھیں حضرت غوث پاک تشریف لے گئے قبرستان، ایک پوسیدہ سی قبر کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا جی اس کا مردہ زندہ کر دیں. آپ نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی اس قبر کو اور کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. سورہ بقرہ پڑھیں. وہ جو بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہوا تھا
تو وہ جو گائے تھی، گائے کی دم کے گوشت کا ٹکڑا مارا تھا مقتول کو، اور مقتول زندہ ہو گیا تھا، سورہ بقرہ۔ تو علماء نے کہا ولی کی گائے تھی، وہ ولی کی گائے کی گوشت کا ٹکڑا مرا تو اللہ مرنے والے کو زندہ کر دے۔ اور اگر اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے، تو آپ نے جب اس مردے کو زندہ کیا تو وہ قبر والا کھڑا ہوا، کہنے لگا صحیح قیامت آ گئی۔ فرمایا قیامت نہیں آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نانا کی حدیث کا ثبوت اس نے مانگا تھا، اسے ثبوت دیا ہے۔ وہ کھڑے ہونے والا شخص قبر سے کہنے لگا سنو، میں حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں، تمام انبیاء دین مصطفیٰ کی خوشخبری دیتے آئے۔ وہ عیسائی پادری تمام بستی سمیت یہ کرامت دیکھ کر سب کے سب کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، سب کے سب کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ اور آخر میں ایک عیسائی جو نیا مسلمان ہوا تھا، نو مسلم کہلایا، 10 سال کے بیٹے کو لے کر آیا اور غوث پاک سے کہنے گے صحیح ایندے سر تے ہاتھی پھیر ہوتے ایندے واسطے دعائی کرو۔ غوث پاک نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پتہ کیا کہا تجھے مبارک ہو، تیرا یہ بیٹا بڑے ہو کر اسلام کا بہت بڑا فاتحہ اور سپہ سالار بنے گا۔ وہ 10 سالہ نو مسلم کا بیٹا جب غوث پاک کی نگاہ ہوئی، سر پہ ہاتھ پھیرا، آنے والے وقت کی خبر دی، تو وہ بچہ بڑے ہو کر بنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ ہے اللہ کے اولیاء کی شان۔ وقت کافی ہو چکا، ایک جو اہم بات تھی صرف میں پیغام دینا چاہوں گا، بیان میرا ختم، وہ توجہ کرنا۔ میرا دل کچھ دنوں سے بڑا عجیب سی میری کیفیت ہے۔ میں گھر میں گیا، پتہ لگا جی ایک بھائیوں کے ہاتھ میں وہ پیر لگایا جڑے نماز ہی نے چٹ کر چھوڑی، ایک دو بھرا نماز ہی نہیں پڑھتے پہ، یہ جو پیر لاگے ہوئے ڈبا پیر ہاتھ۔ غوث پاک تمام ولیوں کے سلطان، بات کو سمجھیں، اللہ کبھی آپ کو ایسا ڈب کھڑبا پیر نہ ملائے جو کہے جی ہم دل والی نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھنا کہ جیتا جی آپ کے سامنے شیطان بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ پیر نہیں ہے، پیڑ ہے۔ سمجھیں، ہمارے مسلک کا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ غوث پاک عبادت کر رہے ہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی آپ نے، اتنی عبادت کرتے تھے، اور ایک نور چمکا آپ کے سر پہ، نور میں سے آواز آئی، یعنی لائٹ چمکنے لگی۔